اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ فضائل درود شریف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ کیا تم چاہتے ہو تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ کیا تم چاہتے ہو تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ کیا تم چاہتے ہو تمہارے دل میں خیالات سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ کیا تم چاہتے ہو تمہارے جسم میں تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی باری تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے قریب ترین ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے دل میں خیالات سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے جسم میں تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، تو اے موسیٰ پھر آپ ایک کام کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا باری تعالیٰ کون سا کام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ یہ تھے فضائل درود شریف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو، نبی کو، رسول کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے زیادہ قریب ہو جاؤں تو تم نے میرے آخری نبی پر کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ اگر ہم بھی آج درود پڑھنا شروع کر دیں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ رب العزت ہماری بھی قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور قبر میں بھی آسانیاں ہوں گی، حشر میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ اسی پر ایک واقعہ اور ہے بنی اسرائیل کی طرف سے۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی ان میں سے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گناہ گار شخص تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ اس کے گناہ بالکل عیاں ہو گئے، پوری دنیا کے سامنے آ گئے، لوگ اسے نفرت کرنے لگے، بالآخر وہ مر گیا۔ جب وہ مرا تو بنی اسرائیل مر گیا تو کیا کیا لوگوں نے اس کی لاش کو پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، آپ اس کی لاش کو اٹھائیں اور اس کی لاش کو اٹھا کر آپ اسے غسل بھی دیں، کفن بھی دیں، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو بہت بڑا گناہ گار شخص تھا، اس کے تو قریب لوگ اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہ تھے، اس کو پھینک دیا۔ یہ تو اتنا بڑا گناہ گار تھا، اس کے گناہ عیاں تھے، آپ نے اس کی مغفرت کیسے کر دی یا باری تعالیٰ؟ عرض کیا حضرت موسیٰ نے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ تورات کو کھولا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اس نے میرے نبی کا نام لے کر اس پر درود پڑھا تو مجھے اس کی ادا پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، جب مجھے اس کی ادا پسند آئی تو میں نے اس مردے کی سارے کے سارے گناہ معاف کر کے میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو دیکھا درود پاک پڑھنے کا کتنا فائدہ ہوا کہ اس نے پوری زندگی گناہ کیے، اور صرف ایک مرتبہ اس نے تورات کے اندر اس نے اللہ کے پاک پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العزت کو اس کے سارے گناہ جو ہے وہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اس مردے کی بخشش فرما دی، اور وقت کے نبی نے پھر اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کو کفن بھی دیا، اس کو غسل بھی دیا۔ تو درود پاک پڑھنا دنیا میں بھی خیر و برکت کا باعث ہے، قبر میں بھی انشاءاللہ پروٹوکول ملے گا، اور میدان محشر میں بھی اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو کیا انشاءاللہ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھیں گے؟ وعدہ کرتے ہیں درود پاک پڑھیں گے؟
100 مرتبہ ہر نماز کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے رہیں 3 سے 4 منٹ لگیں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس درود کو ہمارے قبول فرما لیں گے، اور ہماری عادت بن کر پھر ہماری عبادت بن جائے گی، پھر ہمیں بڑا درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔